آپ کی محبتیں ہیں کہ مجھے آپ نے یہاں پر ترنت کھڑا کیا ہے، لیکن اللہ کریم اور آقا کریم سے محبت کس طریقے سے کرنی ہے چند باتیں ذرا محبت کی سن لے۔ اللہ نے حضور سے کہا کہ خطاب کر لو، لوگوں سے بتا دو کہ اگر میری اتباع کرو گے تو سمجھ لو کامیاب ہو، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم نے تاریخ اٹھا کر کے دیکھی آخر حضور سے محبت ہمیں کرنی کیسے ہے، حضور سے پیار کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو ہم نے تاریخ کو پڑھا تو ہمیں ایک بزرگ کی تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے، وہ کوئی اور نہیں، آؤ ذرا میرے نبی کی تاریخ کو سن لو۔ میرے آقا کریم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اعلان فرما دیا، او لوگوں کل جنگ کے اندر جانا ہے، میدان جنگ میں کفار کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ میری محبت میں اپنی اولاد کو پیش کر دو، میری بارگاہ میں لا کر کے آپ پیش کر دو۔ اتنا اعلان کیا ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں کوئی 6 ماہ کا بچہ لے کر کے آ رہی تھی، کہا تھا نوجوان بچوں کے لیے، لیکن کوئی 2 سال کا بچہ لے کر کے میری حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے، کوئی 3 سال کا بچہ لے کر کے میرے حضور کی بارگاہ میں آ رہی ہے۔ اتنا دیکھا ہے میرے حضور نے فرمایا، وہ ماؤ بتاؤ تو صحیح، میں نے تو اعلان کیا ہے 2 سال کے بچوں کا نہیں بلکہ جوان اولاد میری بارگاہ میں پیش کی جائے، جوان اولاد کو میری بارگاہ میں لایا جائے، لیکن تم یہ کیا کر رہی ہو کہ 2 ماہ کے بچے، 3 ماہ کے بچے، 2 سال کے بچے لے کر کے آ رہی ہو۔ تو اس وقت عورتوں نے کہا تھا، میرے آقا میرے دادا آپ ہم سے نہ پوچھیں، بلکہ جس وقت آپ جنگ کے اندر جائیں گے کفار سے سامنا ہوگا تو آپ اپنے ڈھالوں کو نہ لا کر کے ہمارے ان بچوں کو ان تیروں کے سامنے کر دینا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی درمیان جب یہ اعلان کیا ہے نا تو ایک بوڑھی عورت نے کانوں سے آواز سنی ہے، اس کے بچے نوجوان تو نہیں تھے لیکن رات کا وقت آیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئی ہے، مصلی پر جا کر رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے دعائیں کر رہی تھی، دہاڑے مار مار کر کے رو رہی ہے۔ بچوں کی اچانک آواز سن کر کے آنکھ کھل گئی، بچے دوڑے ہیں ماں کے قریب، دیکھا کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی، بچوں نے دیکھا ہے کہ کوئی اور نہیں، گھر کے سناٹے کے اندر ہماری والدہ آنسو بہا رہی ہے، قسم خدا کی اتنا دیکھا تھا، بچوں کا جگرا باہر آنے لگا ہے، بچوں نے اپنی ماں کو سجدے سے سر اٹھایا ہے، کہنے لگے او پیاری امی جان بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح پریشانی کیا ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں۔ جب اتنا کہا تھا اس وقت ماں نے کہا بیٹا جاؤ، تمہارے بتانے کی بات نہیں ہے، آپ جا کر کے آرام کرو، آپ گھبراؤ نہیں ہے۔ اب بیٹوں نے کہا تھا امی جان آپ اگر آنسو بہائیں اور ہم خاموشی کے ساتھ کسی طریقے سے بستر پر سوتے رہیں تو یہ ہمارا پیار نہیں ہے، یہ ہماری فرما برداری میں نہیں لکھی جائے گی، اور میری والدہ ہمیں بتا تو صحیح وجہ کیا ہے۔ جب بچوں نے اتنی فرمائشیں کی ہیں تو اس وقت اس بوڑھی عورت نے کہا تھا میرے بیٹو ذرا پیار سے سننا، آج آقا کریم نے مسجد نبوی کے اندر اعلان فرما دیا کہ جس کی اولاد جوان ہو میری بارگاہ میں پیش کر دی جائے، جس کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہو وہ میری بارگاہ میں لے کر کے آج جنگ کے اندر جانا ہے۔ کاش میری اولاد آج اگر جوان ہوتی تو میں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی، میں حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آتی، آج حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ جب شہادت کی موت میری اولاد نصیب ہوتی تو کل قیامت کے دن بروز حشر میرا سر فخر سے اونچا میں شہیدوں کی مقامات لکھی جاتی، میں شہیدوں کی ماؤں میں لکھی جاتی اور میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا۔ اتنا سننا تھا، دونوں بیٹے کمرے کے اندر دوڑ کر کے گئے ہیں، اپنی تلواروں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد باہر آ گئے، امی کے سامنے پیترے دکھانے لگے اور کہنے لگے امی جان آپ گھبراؤ نہیں، ہم چھوٹے تو ہیں لیکن ہمارے اندر جنون بہت ہے، ہمارے اندر حضور کی محبت بہت زیادہ ہے، حضور کا پیار ہمارے اندر ابھی زندہ ہے، اے میری والدہ چلو تو صحیح حضور کی بارگاہ ہمیں لے جا کر کے پیش کرو۔ اتنا سننا تھا، ان دونوں بچوں کے جذبے کو دیکھ کر کے ماں کہنے لگی او میرے پیارے لگتے جگر ہمیں بتا تو صحیح کیا یہ جنون واقعی تمہارے اندر ہے، کیا اسی طریقے سے تم جنگ میں جا سکتے ہو، میرے حضور کے نام پر اپنی زندگی کو لگا سکتے ہو۔ تو اس وقت بچوں نے کہا تھا او ہاں ہاں ماں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ہمیں لے چل تو صحیح، اگر ہم پیٹ پھیر لے تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا، اگر ہم سارے زخم اپنے سینے پر نہ کھائیں تو ہمارا نام لے کر کے اپنی اولاد نہ بتانا۔ قسم خدا کی یہ جنون دیکھا تھا، میرے حضور کی بارگاہ میں ماں لے کر کے گئی ہے، اب جا کر کے جب پہنچ گئی میرے
हुजूर ने देखा 11 साल का बच्चा है, एक 13 साल का बच्चा है, मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिए गए। मेरे नबी ने फरमाया अभी उम्र छोटी है, ये किसी काम नहीं आ सकते हैं, जंग में नहीं जा सकते, इन्हें नहीं ले जाया जाएगा। दोनों बच्चों की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे हैं। मेरे नबी ने देखा आंसू बहा रहे थे। मेरे आका ने फरमाया प्यारे बच्चों जरा बताओ तो सही कि तुम इस तरीके का जुनून रखते हो, ऐसी मोहब्बत रखते हो कि खुदा के दीन में खुदा के नाम पर अपनी जान को लुटा सकते हो। तो बच्चों ने कहा था या रसूल अल्लाह कदम आपके हो, सीना हो मेरा, इस हाल में आए बहुत मदीना हो तेरा। जब इतना कहा था तो जाने के बाद मेरे नबी ने फरमाया आप अपनी तलवार चला करके दिखाओ। दोनों बच्चों ने पैतरे दिखाए, दिखाने के बाद बड़े लड़के का सिलेक्शन हो गया। मेरे आका ने फरमाया बेटा तू इधर आजा, जंग में चला जाएगा। लेकिन 11 साल का लख्त जिरकर को जो मना किया है, रोने लगा, दहाड़े मारने लगा है। मेरे नबी से कहने लगा हुजूर आप मुझे छोटा ना समझे, ताकत बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है, हुजूर हिम्मत और हौसला बहुत बुलंद है। आपको यकीन नहीं आता मेरे बड़े भाई से मेरा मुकाबला करा दिया जाए, मेरे बड़े भाई से मुझको लड़ा दिया जाए, अगर मैं बड़े भाई से जीत जाऊं तो मुझको जंग के अंदर ले जाना। इतना सुनना था। मेरे नबी ने फरमाया अगर ये सच्चाई है तो फिर दोनों सामने आ जाओ, मुझे मुकाबला करके दिखा। इतना कहा था। मेरे हुजूर की बात को सुनने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के करीब गया है, कान में जाकर के रो रो करके कहने लगा ओ मेरे प्यारे भाई आज तक खाना अलग नहीं खाया है, हम जुदा नहीं हुए हैं, हमने कभी भी दोस्ती को नहीं तोड़ा, भाई बन करके रहे हैं, वालिदा की फर्मा बरदारी की है, बाप की फर्मा बरदारी की है। ओ मेरे बड़े भाई आज तुझे मैं हुजूर का वास्ता दे करके कहता हूँ, खुदा की सारी औसाफ का वास्ता दे करके हाथ जोड़ करके तुझसे कहता हूँ खुदा के वास्ते हुजूर की मोहब्बत में तू तो आज सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आका करीम की मोहब्बत में एक मर्तबा नीचे गिर जा, मैं भी हुजूर की बारगाह में चला जाऊंगा, तेरे साथ शहीद होना चाहता हूँ। इतना सुनना था। मेरे हुजूर ने प्यार देखा, देख करके जमाने वालों को बतला दिया ओ लोगों जब तक के ऐसी माए और ऐसी औलादें इस जमीन पर जिंदा रहेंगी कसम खुदा के इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कहाँ से थी और सारा इश्क सारी मोहब्बत कहाँ से मिली? सिर्फ हमारे घर की तरबियत थी। हमारे घर की ये तरबियत किस तरीके से करनी हमारी हिस्ट्री बताया करती है। अगर आज हमारी माएँ खातून जन्नत की कनीज कहलाने का हक अदा कर दें तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे कोई खालिद बिन वलीद की शक्ल इख्तियार करेगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल इख्तियार करेगा। लेकिन जब तरबियत हमारे घर की उल्टी हो जाएगी तो साहिब इसी तरीके से काटे जाओगे, इसी तरीके से मारे जाओगे। अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करो। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि बस जो हुए औलाद उनको मुआफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। फकीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।